الف لام میم سے شروع کرو اور تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا، آرام سے پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان سیڑھیوں پر چڑھو جہاں پر قرآن پاک کا آخری لفظ ہوگا، وہاں پر اللہ نے تمہاری مقام اور مرتبہ رکھا ہوگا۔ کتنے بلند مقام ہیں، 30 پارے پڑھنے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھنے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر مشکل گزرتا ہے، قرآن اس کی زبان پر نہیں چڑھتا، الفاظ اس کی زبان پر نہیں چڑھتے، اور پھر بھی وہ پڑھتا ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے، لہو اجران، فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے اور ایک قرآن مشکل ہونے کی وجہ سے اجر ہے، 2 اجر اللہ تعالیٰ فرمایا۔ ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک مشکل ہو رہی ہے، اس پر پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ بات ہو کہ یہ کہنا ہے قرآن زبان پر نہیں کرتا، آپ پڑھے تو پھر جو کرتا ہے وہ تو پڑھے، جیسا کرتا ہے وہ تو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر سے کبھی محروم نہیں کریں، وہ تو دلوں کے حالات جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ یہ بندہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر سک رہے ہیں اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ارب کے بدلے میں اللہ نے 10 نیکیاں دینی ہے، ایک ارب کے بدلے میں، جتنی مرضی ہے آپ انہیں کو یہ عبادت کر لیں، اتنی نیکیاں نہیں، اتنی نیکیاں آپ حاصل نہیں کر سکتے جتنی نیکیاں قرآن پاک کو پڑھنے میں حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عجیب ایک نظریہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب محفلوں کے اندر بیٹھے ہوتے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے، تو پھر درمیان میں ہم لوگ کہتے کہ ہم نے تو بہت گفتگو کر لی، آؤ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، آؤ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ سے کیسے صحابہ کرام گفتگو کرتے تھے؟ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، قرآن پاک کا پڑھنا گویا اللہ سے باتیں کرنا، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والا گویا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اس کا واسطہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ صحابہ اپنی محفلوں کو چھوڑ کر، اپنی محفلوں کو ترک کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ کہتے تھے اب اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا وقت آ گیا۔ سامعین محترم، آپ اور میں دیکھتے کتنی مرتبہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو میرے خیال میں زندگی میں کبھی اللہ سے باتیں نہیں کی، ہم نے تو کبھی زندگی میں اللہ سے باتیں کرنے کا سوچا تک نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے باتیں کرنی۔ آئیے اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ابھی قبر کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک پر عمل شروع کر دیں اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیں۔ یہی آج ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی کمی ہے، یہی آج سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس دنیا بہت ہے، ہمارے پاس دنیا کے معاملات بہت ہیں، ہمارے اندر بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر قرآن پر عمل کرنے کی کمی ہے۔ ان اللہ یقع بہذا الکتاب، ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھیں، ان اللہ یقع بہذا الکتاب، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی دے گا اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو عمل کریں گے اللہ بلندیاں دے گا جیسے صحابہ کو بلندیاں دی، جو عمل نہیں کرے گا اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا جیسے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان آج جنت کا کیوں شکار ہے؟ زوال امت کے اسباب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ زوال امت کا سبب کیا ہے۔ آج بڑے بڑے لکھنے والے بڑے بڑے مسجد اسکالر لکھتے ہیں اور پورے گھنٹوں کے گھنٹے تقریریں کرتے ہیں کہ زوال امت کا یہ سبب ہے، بے اتفاقی سبب ہے، خلافت کا نہ ہونا سبب ہے، فلاں سبب ہے، فلاں سبب ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑا زوال امت کا سبب اور یہی سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر آج سے ہم قرآن کو پکڑ لیتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عزتیں دی، اسی انداز سے اللہ ہمیں بھی عزتوں سے نوازا۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے بلند کرنا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے نیست و نابود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔